بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح معدنیات کی کانیں ہیں۔ جو زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اگر دین میں سمجھ حاصل کر لیں تو وہ زمانہ اسلام میں بھی اچھے ہیں۔ دوستو، دین کا فہم، علم دین حاصل کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ اتنی معتبر چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں معزز، معتبر اور سردار سمجھے جاتے تھے، وہ اسلام لانے کے بعد اگر دین میں سمجھ حاصل کر لیں، دین کو سمجھ لیں، تو وہ اسلام میں بھی معزز اور معتبر سمجھے جائیں گے، سردار سمجھے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجدون من خیر الناس فی هذا الامر اکرہہم لہ قبل ان یقع فیہ، کہ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے اسلام کو سب سے برا دین سمجھتے تھے، جب وہ اسلام لائے تو اس قدر دل سے اسلام لائے اور دین کو اس قدر سمجھا کہ اب وہ لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ ایک مثال ہے، اکثر سردار صحابہ کی ایسی ہی صورتحال تھی۔ حضرت ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم بعد میں بھی یہ روایت تفصیل سے پڑھیں گے، کہ یا رسول اللہ، یہ دین مجھے سارے دینوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور برا لگتا تھا، اب یہ دین سب دینوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ تو اس لیے زمانہ جاہلیت میں جو لوگ معتبر تھے، معزز تھے، سردار تھے، وہ زمانہ اسلام میں آ کے انہوں نے دین کو سمجھا اور دین پر اپنا تن من دھن قربان کیا اور دین کے لیے اپنے شب و روز ایک کیے، تو اللہ نے جس طرح زمانہ جاہلیت میں ان کے لیے سرداریاں رکھی تھیں، پھر وہ اسلام لانے کے بعد بھی سردار ہوئے، معزز ہوئے اور معتبر ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔